بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایضاح و تمثیل، ہم جو ہے نا الامر بین الامرین کی بحث کر رہے تھے، وہاں ہم جو ہے نا بحث کرتے کرتے مثال پہنچ گئے کہ الامر بین الامرین کی جو ہے وضاحت اور تمثیل اس کی کیا ہوگی۔ ہم نے کہا ایک سید خوئی نے مثال دی ہے کہ جس میں جبر والوں کے لیے انہوں نے مثال دی ہے ایسا شخص کے جو مرتعش الید ہو، اور تفویض والوں کو مثال دی ہے کہ جس کے ہاتھ میں بالکل طاقت، قدرت اور استقلال ہے۔ اور مصنف نے الامر بین الامرین کی مثال یوں دی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو مشلول الید ہے، اور پھر جو ہے نا اس کو کوئی بجلی والا جو ہے کرنٹ لگا کے اس طرح کو لگا کے اس کے ہاتھ کو پاور دی جاتی ہے اور پھر اس پاور سے استعمال کرتا ہے، تو استعمال یہ خود کر رہا ہے تو لہذا فعل کی نسبت اس کی طرف ہوگی، چونکہ قدرت اور طاقت کسی اور کی طرف سے ہے تو لہذا من جہتن وہاں پہ جو ہے نا وہ ہوگی اس طرح۔ یہاں پر جو چوتھا نظریہ ہے اور ایک اشکال ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، چوتھا نظریہ حکماء کا ہے۔ تیسرے نظریے میں الامر بین الامرین میں ہم نے کیا کہا کہ فاعل مباشر کون ہے؟ انسان ہے، اور خدا کیا ہے؟ فاعل تسبیب اس کو کہیں گے، فاعل مسبب جو ہے نا وہ انسان فاعل مباشر ہے اور بندہ خدا جو ہے نا فاعل مسبب ہے۔ یہاں پہ چوتھا نظریہ ہے کہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ چوتھا نظریہ اس کی کیا ہے؟ بالکل برعکس ہے، خدا فاعل مباشر ہے، فعل خدا کا ہے، بندہ جو ہے نا وہ سبب ہے۔ اگر میرے ساتھ ہیں تو ان کا ایک قاعدہ جو ہے وہ ہے، اس کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے فلاسفہ کا، خصوصاً حکمت متعالیہ، حکمت متعالیہ یعنی بدایہ نہایہ، صدر المتعلہین، محمد حسین جو ہے نا وہ تبا تبائی، اور یہ جو واحد اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ حکمت متعالیہ، مشائی ہیں اور حکمت متعالیہ والے ہیں، اور جو ہے باقی فلسفہ کے نظریات ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ فاعل صرف خدا کی ذات ہے۔ فاعل جو ہے، جو فعل ہم انجام دیتے ہیں، ایک فعل ہے، اس کا فاعل ہوتا ہے سبجیکٹ، فاعل، وہ کیا ہے؟ صرف خدا کی ذات ہے، کیونکہ فاعل کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو فعل میں مؤثر ہو۔ فاعل کا مطلب کیا ہے؟ جو فعل انجام دے رہا ہے تو اس کا فعل اثر والا ہو، اگر اثر نہ ہو تو وہ فاعل نہیں ہے۔ فاعل کہتے ہیں اس کو ہے کہ جس کا اثر ہو مفعول پر اور فعل اس کے ذریعے متاثر ہو۔ تو آیا انسان خدا کے بغیر اس کے فعل میں اثر ہے؟ نہیں ہے، تو لہذا فاعل صرف ایک ہے، وہ کون سا ہے جعفر؟ صرف خدا کی ذات ہے۔ باقی انسان اور باقی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو ہم کہیں گے علل معدات، فاعل علت فاعلیہ صرف خدا کی ذات ہے، باقی جتنی بھی علتیں ہیں ہم جو ہے وہ کیا ہیں؟ معد ہیں۔ معد کا معنی کیا ہے؟ معد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آمادہ کرنا، کسی چیز کو آمادہ کرنا، گویا کہ جو بھی فعل انجام پذیر ہو رہا ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ماحول کو بنا کے اور یوں پیش کرتے ہیں، خدا جو ہے فاعل ہے، اس کا اثر اس میں خدا ہی ناگا ہے۔ تو لہذا فاعل کون ہو گیا؟ مباشر، خدا کی ذات ہو گئی، اور باقی ہم لوگ کیا ہو گئے؟ جو باقی جو ہے وہ مفاعل ہیں وہ جو ہے وہ فاعل تسبیب ہیں، بالکل جو ہے نا وہ اس مشہور نظریے کے برعکس۔ آیت اللہ آصف محسنی نے ان کو جو ہے نا صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ رگڑا لگایا ہے، کہتے ہیں یہ نظریہ جو ہے نا بالکل درست نہیں ہے۔ یہ کون سی بات آ گئی کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا صرف معد ہیں، جو ہے نا وہ آٹا گوندھ کے دیتے ہیں، روٹی پکانے والا مثلا جو ہے نا کوئی اور ہے۔ یہ تو اس طرح مثال ہو گئی نا، جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، بس توے پہ اس نے آ کے لگایا اور وہ فاعل ہو گیا اس طرح پہ، تو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ یعنی متکلمین حضرات اس نظریے کو نہیں مانتے، متکلمین امامیہ، بس ان میں سے سر فہرست آیت اللہ ابھی جو ہے نا وہ معاصرین میں سے آیت اللہ آصف محسنی جو ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ باقی لوگ ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ چوتھا نظریہ ہو جائے گا جو ہم نے عرض کیا تھا اس افعال کی دنیا میں، اور فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے، واضح ہے؟ ظاہر وہ فلسفی ہے، وہ ان کا نظریہ وہ یہ ہے کہ وہ فاعل خدا کو مانتے ہیں، باقی چیزیں جو ہے نا وہ معدات ہیں۔ جی اسی کے فلاسفہ جو ہے نا وہ اسی کے قائل ہے۔
اگرچہ یعنی نظریے میں اگر میں اسے تبا اس کی تصریح نہیں کی، میں اس کے قائل ہوں، لیکن ان کا مبنی یہ ہے فاعل میں صرف خدا کی ذات کو مانتے ہیں اور باقی چیزیں کیا ہیں؟ معدات ہیں۔ دیکھ لیجیے ہم عبارت یہاں پر پہنچے تھے، ولیکن لو فرضنا، یہاں تک پہنچے تھے، ہاں جی، ولیکن لو فرضنا شخصا مشلول الید لا مرتعشها، شخص ہے جس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہے، مرتعش نہیں ہے، مرتعش نہیں ہے یعنی کانپنے والا نہیں ہے، غیر قادر علی الحرکت، وہ اب ہاتھ کو حرکت دینے پہ بالکل قادر نہیں ہے، الا بایصال رجل آخر تیار الکہربائی الیہ، مگر یہ کہ دوسرا شخص جو ہے نا اس کے ساتھ متصل کرے تیار کہربائی کو، یعنی ایک پاور کہربائی تیار ہوئی وائر سے ہے، یہاں مراد جو ہے نا وہ کرنٹ، جو بجلی کا کرنٹ اس کو دے دے الیہ، لیبعث فی عضلاتہ قوتاً و نشاطاً، تاکہ جو ہے نا اس کے عضلات اور عزم میں، اس کے بازو میں قوت اور نشاط آ جائے۔ پہلے شل تھا، اب جو ہے نا جب پاور آ گیا تو اب جو ہے نا یہ بالکل جو ہے وہ کام کرنے لگتا ہے ہاتھ۔ بحیث یکون رأس سلک الکہربائی، سلک وہی تار جو کیا کہتے ہیں اسٹیل والی تار، اور ان کو سلک سے تعبیر کرتے ہیں۔ بحیث یکون رأس سلک الکہربائی بید رجل، وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ بحیث لو رفع یدہ فی آن، اگر وہ ایک لحظے کے لیے بھی اس تار سے ہاتھ اٹھاتا، یعنی گویا کہ جس طرح جو ہے نا وہ جو بٹن ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بٹن کو آپ دبا دے دیں تو وہ مثلا جس طرح یہ ہمارے بٹن ہیں چلتے رہتے ہیں، لیکن جو دروازوں پہ گھنٹی لگی ہوئی ہوتی ہے ان کے بٹن کیا ہوتے ہیں؟ اسپرنگ والے ہوتے ہیں، ہاتھ رکھیں تو بجتی ہے، اگر ہاتھ اٹھا دیں تو وہ بٹن جو ہے نا وہ اوپر ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ بالکل اسی طرح ہے کہ لو رفع یدہ فی آن، اگر اس بٹن سے اس سلک سے ہاتھ اٹھا دا ایک لحظے میں بھی، تو انقطعت القوت عن الجسم، جسم هذا شخص، اس شخص کے جسم سے قوت چلی جائے گی، فذهب باختیارہ، اگر اس قسم کا شخص ہے جس کی ہم نے یہ مثال پیش کی ہے، اگر یہ شخص جاتا ہے اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے، وقتل انسانا بہ، اور اسی ہاتھ سے قتل کرتا ہے انسان کو، والرجل یعلم بما فعلہ، اور اس شخص کو پتہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جا کے اس کو قتل کرے گا۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہوا ہے، مربوط تھوڑا سا مربوط ہے، لیکن چونکہ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں تھوڑا سا فریش ہو جائے، جناب موسیٰ والا آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ جناب موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور جو ہے نا وہ ایک تالاب تھا، اس میں بچے جو ہے نا وہ کھیل رہے تھے اور نہا رہے تھے، تالاب میں جو ہے نا چھوٹا پانی تھا، بچے جو ہے نہا رہے تھے، ایک جو ہے نا وہ معذور بچہ تھا، وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، وہ یوں کرتے تھے، یہ جو ہے نا جس طرح بندہ جو ہے نا کوئی بھوکا اور روٹی کھا رہا ہو تو یوں کرتا ہے، تو یہ جس طرح وہ کر رہے تھے تالاب میں، یہ باہر بیٹھ کے یوں کر رہا تھا، لیکن معذور تھا بیچارہ، اندر جا نہیں سکتا تھا۔ تو جناب موسیٰ نے اس کو دیکھ کے بڑا اس پہ جو ہے نا ترس آیا، کہتے خدا ہے یہ بیچارے کس طرح لطف اندوز ہو رہے ایسی گرمی میں پانی سے، کاش اگر یہ بھی صحیح سالم ہوتا، آپ بھی اس کو صحیح بناتے تو یہ جا کے جو ہے نا نہاتا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو وہی ہوئی، اس طرح قصہ لکھا ہوا ہے کہ جناب موسیٰ جو ہے نا آپ نہیں جاتے، ہمیں پتہ ہے نا اس بچے کے بارے میں، اس نے کہا نہیں میں نبی و سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا سا دے دیں جو ہے نا وہ، تاکہ یہ بھی نہا لے۔ تو خدا کی قدرت سے وہ صحیح ہو گیا، اور بچہ جب نہانے لگا 2-3 نہانے کے بعد جو ہے نا وہ ایسا شرارتی تھا، سب کو جو ہے نا وہ ڈبو رہا تھا، ہے نا گوتے دے رہا تھا، تو سب بچے چیخ چیخ کے باہر آ رہے تھے، وہ کہتے 1-2 شاید مر بھی جو ہے نا گیا۔ تو خدا نے کہا جو ہے نا اس بچے کو، موسیٰ نے جو ہے نا پکڑ کے اس کو باہر بٹھا، خدا نے کہا تم بہتر ہی جانتا ہے کہ کس کو مشلول بنانا ہے اور کس کو جو ہے نا وہ نہیں بنانا ہے۔ تو واضح، تو اس کا ہاتھ شل تھا، یہ شخص جانتا تھا کہ اگر اس ہاتھ کو میں صحیح کر دوں تو جا کے اس کو قتل کرے گا، پھر بھی اس نے اس کا ہاتھ صحیح کر دیا، ہاں پھر بھی اس بات کو جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کہ اگر اس کے ہاتھ میں میں نے یہ راڈ لگا دی، ویسے تو بازو ٹوٹا ہوا لیکن راڈ لگا دی تو فرق کرے، جا کے اس کو قتل کرے گا۔ یعنی اس کی ہم اپنی عرفی مثال میں یوں دیکھ سکتے ہیں، ایک شخص تھا جو ہے نا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور کسی سے اس کی دشمنی تھی، ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ اس کو راڈ لگائی تاکہ اس کے ہاتھ صحیح ہو جائے، اور ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ میں نے اس کی راڈ لگائی، ہاتھ اس کے صحیح ہو گئے تو فلاں بندے سے جا کے اپنا بدلہ لے گا، اسے قتل کرے گا، پھر بھی اس کو راڈ لگاتا ہے ڈاکٹر، یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص فلاں کو جا کے قتل کرے گا۔ میرے ساتھ ہیں؟ اچھا، فذهب باختیارہ وقتل انسانا به والرجل يعلم بما فعله ففي مثل ذلك يستند الفعل الى كل منهما، اس مورد میں یہ جو فعل ہے قتل دونوں کی طرف منسوب ہوگا، اما الى المباشر، وہ شخص جس نے جا کے اس کو قتل کیا ہے اس کی طرف کیوں؟ فلانه قد فعل باختیارہ واعمال
قدرت ہی، اس نے یہ جو قتل کیا ہے اپنے اختیار سے کیا ہے، اپنی قدرت جو اس کو عطا کی ہوئی تھی اس کو اعمال کیا ہے۔ وَأَمَّا إِلَى الْمُوسِلِ، وہ شخص جو موسل ہے، ڈاکٹر ہے، جس نے اس کو جو ہے نا وہ یہ راڈ لگائی ہے، تار لگائی ہے، فَلِأَنَّهُ أَقْدَرَهُ، کیونکہ اس نے اس کو قادر بنایا ہے، وَأَعْطَاهُ التَّمَكُّنَ، قدرت عطا کی ہے، حتیٰ فی حال الفعل والاشتغال بالقتل۔ دیکھیں معنی نفی میں ڈاکٹر والی مثال میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ڈاکٹر اس کو راڈ لگا دی اور یہ چلا گیا، ڈاکٹر نے اس کو راڈ لگا دی اور چلا گیا، صحیح ہو گیا۔ لیکن معنی نفی مثال دقیق ہے، وہ دقیق ایسے مثال ہے کہ اس نے اس کو جو تار لگائی ہے، یا تو تار کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ میں سرا ہے کہ وہ اس سے جو اس کا ہاتھ کام کر رہا ہے، یا آج کا جدید دور ہے ریموٹ ہے اس کے ہاتھ میں، اس نے ریموٹ اس کو رکھا ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ ورکنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ حتیٰ کہ حال قتل میں بھی اس نے ریموٹ کے بٹن کو دبایا ہوا ہے کہ وہ اس کا ہاتھ تاکہ کام کرے، تو لہذا اس اعتبار سے کہ اس نے اس کو قدرت دی ہے، حتیٰ کہ حالت قتل میں بھی اس کی قدرت کو اس نے کھینچا نہیں ہے، اس کی قدرت کو ختم نہیں کیا ہے، تو لہذا ثانیاً و بالعرض نہ کہیں بلکہ جو ہے نا وہ تسبیب کے عنوان سے یہ فعل اس کی طرف منسوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ فی حال الفعل والاشتغال بالقتل وکان متمکنا من قطع القوت عنہ فی کل آن شاء و اراد، اگر یہ شخص چاہ رہا، جب وہ اس کو قتل کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اگر یہ چاہتا ریموٹ بند کر دیتا، ٹھیک ہے، اس طرح جب اس کا ریموٹ کا بٹن لگاتا اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا تو قتل کر سکتا تھا، آگے کو لے نہیں قتل کر سکتا تھا نا، اگر چاہتا اور ارادہ کرتا تو وہ قتل نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جو اس کو قتل کریں، تو لہذا فعل اس کی طرف بھی منسوب ہوگا۔ وَكَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ قَطْعِ الْقُوَّةِ عنہ یعنی اس شخص قاتل سے، فی کل آن شاء، اگر وہ چاہتا، کون؟ وہی جس کے پاس کنٹرول ہے، احسنت، وَأَرَادَ وَهَذَا مِثَالٌ لِنَظْرِيَةِ الْأَمْرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَالْإِنسَانُ فِي كُلِّ حَالٍ يَحْتَاجُ إِلَى إِفَاظَةِ الْقُوَّةِ وَالْحَيَاةِ مِنْهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، چونکہ انسان لحظہ بلحظہ محتاج ہے کہ اس کو قوت کو اضافہ، اس کی طاقت کو اضافہ کیا جائے اس کی طرف، اور زندگی اس کی طرف دی جائے جو کہ خدا کی طرف سے ہے، بحیث لو انقطع الفیض، یہاں عبارت حقیقی ہے، اگر فیض خداوندی منقطع ہو جاتا، فی آن واحد، ایک لحظے برابر بھی خدا ہاتھ اٹھا دے، تو بطلت الحیات والقدرت، تو قدرت اور حیات انسان کی ختم ہو جاتی، فَهُوَ حِينَ الْفِعْلِ يَفْعَلُ بِقُوَّةٍ مُفَازَةٍ مِنْهُ، بس فعل اور قتل کے وقت یہ شخص جب فعل انجام دے رہا ہے تو اس قوت سے کہ جو خدا کی طرف سے اس کو افاضہ شدہ ہے، عطا شدہ ہے، وہ حیاتن کذالک، ایسی زندگی جو خدا کی طرف سے عطا شدہ ہے، من غیر فرق بین الحدوث والبقاء، یہ جو قوت اور طاقت اور حیات خدا کی طرف سے، اس میں فرق نہیں ہے حدوث میں یا جو ہے وہ بقا میں، بلکہ لحظہ بلحظہ وہ محتاج ہے، بالکل اس طرح جس طرح ریموٹ کو بند کر دیں تو وہ ورکنگ میں نہیں ہوتا ہے، تو انسان بھی اسی طرح ہے، لہذا یہ تفویض والا جو نظریہ تھا اس عنوان سے یہ باطل ہو جاتا ہے۔ محصل ھذا تمثیل، اس مثال کا خلاصہ کیا ہوا کہ ان للفعل صادر من العبد من العبد نسبتین واقعتین، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے فعل میں دو نسبتیں ہیں اور دونوں نسبتیں وقوع رکھتی ہیں، خارجی ہیں، واقع میں ہیں، نہ کہ ایک جو ہے نا وہ مجازی ہے، واقعی کا مطلب ہے کہ دونوں حقیقت رکھتی ہیں۔ احداہما نسبتہ الی فاعلہ بالمباشر، ایک نسبت جو ہے نا اس فعل کی اس کے فاعل مباشر کی طرف ہے، باعتبار صدورہ منہ، اس وجہ سے کہ یہ فعل صادر ہوا ہے اس مباشر کے اختیار سے، و اعمال قدرت ہی، اور اس نے اس قدرت کو استعمال کیا ہے، تو لہذا وہ پہلی نسبت وہ ہوگی کہ یہ فعل اس کا فاعل مباشر یہ بندہ ہے، وثانیہما نسبتہ الی اللہ تعالی، اور ثانی یہ ہے کہ اس فعل کی نسبت جو ہوگی وہ خدا کی طرف ہوگی، باعتبار انہ معطی الحیات والقدرت، اس اعتبار سے کہ اس بندے کو حیات اور قدرت دینے والا اللہ کی ذات ہے، وہ فی کل آن، لحظہ بلحظہ، وبصورت مستمرۃ، استمراری صورت میں، حتی فی آن اشتغالہ بالعمل،
حتیٰ کہ جو ہے نا وہ قتل میں مصروف ہے، اس وقت بھی خدا اس کو جو ہے نا وہ قدرت اور طاقت دے رہا ہے. تو یہاں پر وہی آپ کا اشکال ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے نا پھر اس کو جو ہے وہ شریک ہے اس کے ساتھ. بھائی قتل کر رہا ہے تو اب تو ہاتھ کھینچو، اب تو ریموٹ کو بند کرو. تو ہم نے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ ہم نے جواب یہ دیا تھا کہ خدا نے قدرت اور اختیار دیا ہے. خدا یہی تو چاہتا ہے کہ اپنے اختیار سے یہ حسن کام انجام دیتا ہے یا برا کام انجام دیتا ہے. اگر گناہ کرتے وقت خدا کھینچ لے تو پھر اس میں انسان کا کمال تو نہیں ہوا، یا نیکی کرتے وقت مثلا اس کو اسی حال پہ چھوڑ دے تو پھر اس میں جو ہے نا وہ بندے کا کمال نہیں ہوا. کمال اس میں ہے کہ بھائی میں نے آپ کو یہ چیز دی ہے، میں کھینچ بھی سکتا ہوں لیکن دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں. اگرچہ میں قادر ہوں یہ کھینچ سکتا ہوں، لیکن پھر جو ہے نا وہ جو خلقناکم جو کس طرح آیت ہے لنبلوکم ایکم احسن عملا، جو ہے نا وہ کیسے جو ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ احسن عمل جو ہے وہ کون ہے. واضح ہے. تو لہذا یہاں پر کوئی یہ وہ پریشان نہ ہو جائے کہ وہ قتل کے وقت بھی خدا نے اس کو قدرت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، یہ تو بھی مشکل ہے. یہ گویا کہ خدا خود چاہتا ہے. نہیں، خدا چاہتا نہیں ہے، خدا نے اختیار ہی اس وجہ سے دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس صورت میں. کوئی بھی اس میں جو نہیں ہے. جس کو خداوند قدوس نے اختیار دیا ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ برابر ہے. یہاں بالکل جو ہے نا وہ عصمت کی طرح ہے. عصمت ایک طاقت ہے جو خدا نے اس معصوم کو عطا کی ہوئی ہے، یہ طاقت ہے. اب اگر وہ گناہ سے بچتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ مجبور ہے، خدا نے اس سے جو ہے نا وہ گناہ والے پاور کو کھینچ لیا ہے، بلکہ یہ جو طاقت عطا کی ہے اس سے جو ہے نا وہ خود کو بچا کے رکھتا ہے، مجبور نہیں ہے اس مورد میں. خدا نے طاقت ان کو کیوں عطا کی ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے، ہمیں بھی عطا کر دیتا خدا یہی طاقت عصمت کی. یہ سلسلہ چل کے آخر میں جا کے یعنی خدا کی طرف سے جو ہے نا ایک لطف الہی ہے، لطف ہے. یعنی اس لطف بالآخر کسی وجہ سے ہوگا، وہ اس کو ہم شاید درک کرنے سے قاصر ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں بہت زیادہ کہ بھائی چونکہ خدا نے ان کو سمجھا اس طرح کر کے، یعنی ان میں ایک جو ہے نا صلاحیت دیکھی، تو وہ صلاحیت کس نے دی؟ خدا نے دی. تو بالآخر جا کے پہنچتا ہے، بس ایک نقطہ رہتا ہے کہ علم الہی میں یہ تھا، کیونکہ خدا کا علم جو ہے نا وہ تو ہر چیز کے بارے میں ہے نا، خدا کے علم میں تھا. اب نہیں کہہ سکتے خدا کا علم ایسے کیوں ہے، خدا کا علم ہے. یہاں جو ہے نا وہ تھوڑا سا مسئلہ ایزی ہو جاتا ہے. دیکھ لیں جو ہے اس کو، ہمارے لیے یہ بہت پیچیدہ ہے. الامر بین الامرین فی الکتاب و سنت. اس سے پہلے آپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ رہیں تاکہ ہم خلاصہ کریں. مطلب کہا کہ الامر بین الامرین والا مسئلے میں ہم نے جو 4 قول بیان کیے تھے ان میں سے معروف اور مشہور قول یہی والا ہے، جس کی مثال ہم نے یہ پیش کی جو ہے نا مشلول الید والی. الامر بین الامرین کا مطلب ہے کہ ایک طرف بندے کی طاقت اور قدرت ہے اور اپنے فعل سے انجام دے رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ خدا کی قدرت ہے ایک ہی فعل میں. نہ کہ ہم کہیں کہ بعض چیزوں میں وہ مختار ہے، بعض چیزوں میں جو ہے نا مجبور ہے. یہ ساری کی ساری تفاصیر درست نہیں ہے. اب آتے ہیں الامر بین الامرین جو ہے نا کتاب اور سنت میں. اذا کان معنی الامر بین الامرین هو وجود نسبتین و اسنادین فی فعل واحد فی فعل العبد. عبد کے فعل میں 2 نسبتیں پائی جاتی ہیں، نسبت الی اللہ سبحانہ و نسبت الی العبد من دون ان تزاحم احداہما الاخری، بغیر اس کے کہ ایک نسبت تزاحم کرے اور ٹکرا جائے دوسری نسبت سے. وہ ٹکرانا کب ہوتا ہے؟ جب عرض میں ہو. اگر طول میں ہو تو پھر یہ تزاحم نہیں ہوتا ہے. فإنا نجد هاتین النسبتین فی آیات من الذکر الحکیم. آیات میں بھی یہ دونوں نسبتوں کی بات موجود ہے. 1 نمبر آیت قولہ سبحانہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. فترا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان القرآن الکریم ینسب الرمی الی النبی. قرآن کریم نے رمی تیر جو پھینک رہے ہیں اس کی جو نسبت دی ہے کس کی طرف دی ہے؟ نبی کی طرف. یعنی پہلے کہا ہے کہ جب آپ تیر لگا رہے ہیں تو تیر لگانے والا کون ہے؟ یعنی یہ جو تیر والا فعل ہے کس سے صادر ہوا ہے؟ اس کا فاعل نبی ہے، رسول خدا ہے. تو گویا کہ خود قرآن نے نسبت دی ہے عبد کی طرف، بندے کی طرف، انسان کی طرف. وفی الوقت نفسہ یسلبہ عنہ وینسبہ الی اللہ. اور اسی وقت پھر جو ہے نا وہ نسبت کو سلب کیا اور خود کی طرف جو ہے نا وہ نسبت دے دی. کیا کہا؟ وما رمیت اذ رمیت. اذ رمیت میں نبی کی طرف ہے، ٹھیک ہے. جب آپ تیر لگا رہے تو آپ نہیں لگا رہے بلکہ ولکن اللہ رما،
خدا لگا رہا ہے، یعنی فاعل پھر کون ہو گیا؟ یعنی تیر تو پاک پیغمبر نے وہی ایک ہی پھینکا ہے، یا جب آپ مٹی لگا رہے ہیں ان کو کافروں کو، جو وہ کافر جو ہے نا وہ اندھے ہو گئے تھے ہجرت والی رات، تو یہ مٹی آپ کی نہیں تھی، ہم نے لگائی تھی، تو حالانکہ فعل ایک ہی ہے، وہی مٹی لگانا یا تیر پھینکنا، ایک مرتبہ نبی کی طرف نسبت ہے اور ایک مرتبہ کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف نسبت ہے۔ ایک ہی فعل میں دو نسبتیں ہیں، کہتے ہیں نبی کی طرف نسبت اس وجہ سے کہ چونکہ تیر پھینکنے والا کون ہے؟ نبی ہے، اور خدا کی طرف کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ قدرت جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں توحید افعالی۔ یہ توحید افعالی، یہ صرف نبی کے افعال میں نہیں ہے، پاک پیغمبر کے افعال میں نہیں ہے کہ جب آپ تیر پھینک رہے ہیں تو آپ نہیں پھینک رہے، ہم پھینک رہے ہیں، بلکہ ہمارا جو ہر فعل ہے، ہمارا جو ہر کام ہے، اس میں توحید افعالی یہ ہے کہ گویا کہ ہمارا وہ فعل، اس کی بازگشت اور نسبت کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف ہے۔ منتہا پھر کہیں گے اس میں اشکال کر سکتے ہیں آپ، کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ اشکال ہی ہو سکتا ہے پھر اس میں، حالانکہ آیت نبی کے کمال کو بیان کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ پاک پیغمبر آپ کا فعل نہیں، آپ نہیں لگا رہے، آپ تیر نہیں پھینک رہے، ہم پھینک رہے ہیں، یعنی نبی پاک کے فعل کو خدا نے اپنا فعل شمار کیا ہے۔ اگر یہ سب انسانوں میں ہو تو پھر تو کمال تو نہیں رہا نا۔ کہتے ہیں حقیقت میں یہی ہے توحید افعالی میں، لیکن ہر بندے کے فعل کو خدا اپنا فعل کہتا نہیں ہے، کہنا اور ہے، ٹھیک ہے، خود کہنا کہ یہ جو ہے نا مثلا ہم سب بندہ خدا ہیں، عبد خدا ہے، لیکن خدا جس کو اپنا بندہ کہے یہ اور جو ہے نا وہ کمال ہے۔ تو معنی نفی میں بالکل اسی طرح ہے، واضح ہے۔ آگے کل انسان قال سبحانہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیہم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ ترجمہ آسان ہے کہ وقاتلوہم، آپ ان کو جو ہے نا وہ قتل کریں، کفار کو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، خدا ان کو عذاب دینا چاہ رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے، وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے ان کے مد مقابل، ان کے خلاف، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنین کے دلوں کو سکون پہنچے، تشفی سکون جو ہے نا وہ حاصل ہے۔ فَإِنَّ ظَاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ مِن تَعْذِيبِ هُوَ الْقَتْلِ، یہاں عذاب سے مراد قتل ہے، ٹھیک ہے، لأن التعذیب الصادر من اللہ تعالیٰ بأید المؤمنین لیس الا ذاک، خدا اگر کسی کو عذاب دینا چاہ رہا ہے تو خدا کا عذاب مومنین کے ہاتھوں یہی قتل ہے، ان کو قتل کر دو، لا للعذاب البرزخی ولا الاخروی، یعنی کوئی آ کے اعتماد دے دے کہ خدا ان کو عذاب دے گا برزخ میں، قیامت میں ہے، حشر و نشر میں، یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمَا رَاجِعَانِ إِلَى اللَّهِ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ تو جو ہے نا وہ قیامت میں تو سیدھی سیدھی بات ہے خدا کے ہاتھ میں، وہاں پہ مومن کی پھر بات ہی نہیں ہے۔ وَعَلَى ذَلِكَ فَقَدْ نَسَبَ فِعْلًا وَاحِدًا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَى خَالِقِهِمْ، یہ فقط نصب کہ منسوب کیا گیا ہے جو ہے نا، یا خدا نے منسوب کیا ایک فعل کو مومنین کی طرف اور اپنے ان کے خالق کی طرف، ایک ہی فعل ہے جو ہے نا وہ، کہ خدا چاہتا ہے کہ مومنین کے ہاتھوں، یعنی عذاب دینے والا کون ہوگا؟ اللہ، عذاب سے مراد قتل ہے، تو قتل ایک ہی فعل ہے، ایک فعل ہے، اس کی ایک مرتبہ نسبت کس کی طرف ہے؟ مومنین کی طرف ہے، کیونکہ قاتلوہم وہ قتل کر رہے ہیں، اور دوسری نسبت کس کی طرف ہے؟ یعذبہم اللہ، خدا ان کو عذاب دینا چاہ رہا ہے، تو اس کا مطلب عذاب دینے والا کون ہے؟ خدا ہے، تو لہذا دوسری نسبت کس کی طرف ہو جائے گی؟ خدا کی طرف ہو جائے گی۔ ثم ان القرآن الکریم یذم الیہود بقساوۃ قلوبہم، جو یہودی حضرات ہیں ان کے دل جو ہے نا وہ قسی ہیں، زنگ آلود ہیں، ان کی مذمت کی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، کہتے ہیں کہ آپ کے جو دل ہیں وہ زنگ آلود ہو گئے، من بعد ذالک، من بعد ذالک یعنی پیچھے ایک جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب ہم نے آپ کو ہدایت دی، یہ کیا، لیکن آپ نے ساری چیزوں کو پس پشت لگا دیا اور گمراہی میں چلے گئے، یہ کیا وہ کیا، اس کے بعد فہی کالحجارۃ، یہ تو جو ہے نا پتھر کی طرح ہو گئے ہیں۔ ولا یصح الذم واللوم الا ان یکون هم السبب لعروض هذه الحالۃ علی قلوبہم، مذمت کیوں ہو رہی ہے کہ بھئی آپ نے اپنے دلوں کا کیا حال کر دیا ہے، اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے دل جو ہے نا وہ سخت ہو گئے ہیں۔ اگر فعل ان کا نہ ہوتا
کیونکہ یہ دلوں کا سخت ہونا کس وجہ سے ہے؟ فعل کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. اگر گناہ ان کی طرف سے نہ ہوتے، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے دل سخت ہو رہے ہیں، تو پھر خدا ان کو کیوں ملامت کرتا؟ بھئی ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں ہمارے فعل کی وجہ سے، اور فعل ہمارا ہے ہی نہیں، فعل خدا آپ کا ہے، تو پھر ہمیں ملامت مت کریں. تو لہذا خدا بھی ملامت نہ کرتا. ملامت کرنا دلیل ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ انسان کا ہے، نہ کہ جو ہے وہ خدا کا ہے. ولا یصح ذم واللوم، یہ ایک نسبت ہوگی. ولا یصح ذم واللوم الا ان يكون هم السبب، یہ سبب بنے ہیں یہودی لعروض هذه الحالة على قلوبهم وفي الوقت نفسه يسند حدوث القساوة الى الله تعالی. اور ایک طرف ان کی نسبت دی کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے دل جو ہے وہ کیا ہو گئے ہیں؟ قاسی ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف نسبت دی کہ خدا نے ان کے دلوں کو مردہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، زنگ آلود کر دیا ہے. وہ آیت یہ ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کیونکہ ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی، میثاق کو توڑ دیا، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کو جو ہے نا وہ بے شمار کر دیا، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو قاسی قرار دیا. یعنی یہاں پر زنگ آلود کرنا کس کا فعل ہو رہا ہے؟ کس کی طرف نسبت ہے؟ خدا کی طرف نسبت ہے. ہم نے کر دیا ہے، حالانکہ پچھلی آیت میں کیا کہا تھا؟ تم نے کیا ہے. تو لہذا ایک مرتبہ جو ہے نا وہ نسبت فعل مباشر ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا وہ سبب کی وجہ سے. اور وقت تقدم تفسیر ذالک فی البحث عن توحید فی الخالقیت، توحید خالقیت اس کی بات ہو چکی ہے. ھذا ما یرجع الی الکتاب الحکیم. واما روایات، یہ تو جو ہے نا کتاب حکیم کی بات ہی. روایت فنذکر النظر الیسیر، کچھ روایت کو ذکر کریں گے. مما جمع شیخ الصدوق فی توحید والعلامہ مجلسی فی بہار. روا صدوق عن ابی جعفر یعنی امام محمد باقر سے، و ابی عبداللہ قال ان اللہ عز وجل ارحم بخلقہ، خدا جو ہے نا اس سے بلند و بالا ہے، رحیم تر ہے کہ اپنی مخلوق سے، کہ کیا من ان یجبر خلقہ علی الذنوب، کہ اس کو گناہوں پر مجبور کرے، بندہ یعنی مجبور ہو اور گناہ کر بیٹھے، ثم یعذبہم علیہا، پھر ان کو جو ہے نا سزا دے دے. یہ بالکل جو ہے نا وہ ایجنسیوں کی طرح، ایجنسیاں جو ہے نا وہ کسی سے کام کرواتی ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے لے جاتی ہیں، تم نے یہ کیا ہے جی. لیکن خدا اس طرح تو نہیں ہے کہ مجبور ہو بندہ گناہ کرنے میں اور پھر اس کو جہنم میں ڈالے کہ تم نے کیوں کیا ہے. کہتے خدا کی ذات اس سے بالا ہے. واللہ اعز من ان یرید امرا فلا یکون، خدا جو ہے ایک ایسا امر چاہتا ہے کہ جو نہ ہو، یعنی ان سے چاہتا ہے کہ آپ اختیار سے کریں، ٹھیک ہے، یا ایک ایسا امر چاہتا ہے کہ وہ معصیت نہ کرے حالانکہ وہ معصیت کرنے پر وہ مجبور ہو، تو اس طرح جو ہے خدا نہیں چاہتا. فلا واللہ اعز من ان یرید امرا، ایک ایسی بات کو چاہے یعنی کہ گناہ نہ کریں، فلا یکونو جو ہونے والی نہیں ہے کیونکہ بندہ اس میں مجبور ہے، تو کہتے خدا اس طرح نہیں ہوتا. قال فسئل علیہ السلام هل بین الجبر والقدر منزلۃ ثالثۃ، دونوں اماموں سے پوچھا گیا کہ آیا جبر اور قدر، ٹھیک ہے، جبر اور تفویض ان کے درمیان کوئی منزلت ہے؟ قال نعم اوسع مما بین السماء والارض، ہاں ایک بہت بڑا نظریہ ہے جو زمین و آسمان سے بھی وسیع تر ہے. یعنی انسان مجبور بھی نہ ہو اور جو ہے نا وہ مختار بھی نہ ہو، مفوض بھی نہ ہو، ان کے درمیان کوئی راستہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ اختیار کا، اور اختیار ایسی وادی ہے کہ جو وسیع ہے. وروا باسناد صحیح عن رضا علیہ السلام قال ان اللہ عز وجل لم یطع باکراہ، خدا کی ذات جو ہے نا وہ اس کی اطاعت نہیں ہوتی اکراہ سے، یعنی جب کوئی بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے ایسا نہیں کہ وہ اطاعت کرنے میں مکرہ اور مجبور ہو. ولم یعصى بغلبۃ، اور ایسا نہیں ہے کہ جب اس کی معصیت ہو رہی ہے تو بندہ جو ہے نا وہ غالب آ گیا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ دو ارادے ہیں، ایک خدا کا ارادہ ہے اور ایک بندے کا ارادہ ہے. مفوضہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بندے کا ارادہ غالب آ گیا، اس نے جو ہے نا وہ معصیت کر دی، گویا کہ خدا کی قدرت یہاں پہ کوتا ہو گئی. خدا چاہتا تھا کہ گناہ نہ کرے لیکن جو ہے نا وہ مغلوب ہو گیا اور بندے کی قدرت جو ہے وہ غالب آ گئی. تو ایسا نہیں ہے. یا اس کے عکس کر لیں کہ جو ہے نا وہ بندہ گناہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے اپنی معصیت کو روک دیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے غلبہ کر دیا. یہ دونوں جو ہے نا ہو سکتے ہیں، اگرچہ مصنف نے دوسری بات کو بیان کیا ہے. ولم یحمل العباد فی ملکہ، اور خداوند قدوس نے اپنی بادشاہت میں بندے کو جو ہے نا وہ محمل اور آزاد اور حیوانوں کی طرح نہیں چھوڑا، تو اس کی مرضی ہے جا کے جو کریں. وَهُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَّكَهُمْ، وہ خدا مالک کی ہے. ہاں ملک
سلطنت، ہاں ملک سلطنت کے استعمال ہوتا ہے. نہیں ولم یحمل العبادہ، خدا نے محمل نہیں چھوڑا ہے بندوں کو. کہاں پر؟ فی ملک ہی، ملک کہیں گے تو اپنی ملکیت میں، لیکن ملک کا مطلب ہے اپنی سلطنت میں. صحیح ہے. وَهُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَّكَهُمْ، جو چیز خدا نے انسانوں کو عطا کی ہے اس کا مالک ابھی بھی ہے. ایسا نہیں کہ عطا کر دیا اب جو ہے اس کی قدرت کوتا ہوگی، ایسا نہیں ہے. والقادر علی ما اقدرہم علیہ، جس پر بندے قادر ہے خدا اس سے جو ہے نا قادر تر ہے. فَإِنْ اِعْتَمَرَ الْعِبَادُ بِطَاعَتِهِ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَنْهَا صَادًا، اگر بندہ جو ہے نا وہ خدا کی اطاعت میں مستمر ہے، ٹھیک ہے، اعتمرا یعنی اس میں چل رہا ہے، تو لم یکن اللہ صادن، خدا کبھی اس کو صد نہیں کرے گا، اسے اس کو روکے گا نہیں. ولا منہا مانعا، اور اسے مانع نہیں بنے گا. وَإِنْ اِعْتَمَرُوا بِمَعْصِيَتِهِ، اگر اس کی معصیت میں وہ چل پڑتے ہیں، معصیت میں جاتے ہیں، تو فَشَاءَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْفِعْلِ، اگر وہ خدا چاہتا تو حائل ہو جاتا بینہم، اس بندوں کے درمیان، و بین ذالک الفعل، اس گناہ اور معصیت کے درمیان. وَإِن لَمْ يَحُل، اگرچہ وہ حائل نہیں ہوتا، اگر چاہتا تو حائل ہو سکتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے پاس قدرت ہے. وَفَعَلُوهُ، تو بس خدا نے حائل نہیں ہوا، خدا فعلوه، اس نے ان کی خدا کی معصیت کر دی، بندوں نے یہ گناہ کر دیا. فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُمْ فِيهِ، خدا اس میں دخالت نہیں دے رہا ہے کہ میں آپ جو ہے نا وہ اس میں دخالت دے کہ آپ کو روک رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. نمبر 3، وروى أيضا عن المفضل ابن عمر عن أبي عبد الله السلام قال لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، یہ معروف حدیث جو ہم پڑھتے ہیں. قال قلت وما أمر بين أمرين قال مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته لم ينتهي. یہ بالکل اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو معصیت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، فنہی، تو آپ نے اس کو روکا، لیکن لم ينتهي، وہ اسے روکا نہیں. فترکتہ، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ففعل تلک المعصیت، اس نے وہ گناہ کر دیا. فلیس حیث لم یقبل منک فترکتہ انت الذی امرتہ بالمعصیت، آپ نے اس کو روکا، اس نے معصیت سے روکنے سے انکار کر دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو معصیت آپ اس کی معصیت میں اس کے ساتھ شریک ہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں دوبارہ، فلیس حیث، اس طرح نہیں ہے کہ لم یقبل منک، جب آپ سے اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا ہے، آپ کی بات کو نہیں مانا ہے، اور فترکتہ، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو ایسا نہیں ہے. فلیس انت الذی امرتہ، ترک کرنا اور آپ نے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو حکم دیا ہے بالمعصیت. تو خدا نے قدوس میں کہا ہے کہ بھئی یہ شراب اس کو پینا نہیں ہے، یہ قتل ہے، یہ قتل نہیں کرنا ہے. اور جب وہ بندہ کرنے لگا ہے تو خدا نے کہا میں نے آپ کو منع کیا، نہیں کرے تو میں آپ کے بازو سے نہیں پکڑتا ہوں، چھوڑ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ چھوڑنا یہ نہیں ہے کہ خدا نے اس کو حکم دیا ہے کہ بھئی آپ معصیت کریں. ٹھیک ہے، یہ وما امر بین امرین یوں ہے. امر بین امرین کا مطلب یہاں اس آیت کے مطابق، روایت کے مطابق کیا ہو گیا کہ خدا بند قدوس نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے، اور نہ ہی مستقل چھوڑا ہوا ہے، محمل چھوڑا ہوا ہے، بلکہ آپ جو ہے نا خدا نے آپ کو نہیں کیا، اب آپ کی مرضی ہے، جو ہے گناہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے گردن پر ہے. وللامام الہادی علیہ السلام رسالۃ، ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کے ختم کرتے ہیں. مبسطۃ فی رد علی اہل الجبر والتفویض. ہاں اس کو چلے آپ پھر جو ہے نا وہ آپ تطبیق کر لیں، کوئی اس میں بات ایسی نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.